صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے بندوں مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ نمبر 24 سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روز قیامت بندوں اور اللہ پاک کے درمیان سب سے پہلا کلام کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ پاک فرمائے گا اے اہل ایمان کیا تم میری بارگاہ میں حاضری کا شوق رکھتے تھے؟ بندے عرض کریں گے جی ہاں مالک ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا کیوں، کس سبب سے شوق رکھتے تھے؟ بندے عرض کریں گے مولا ہمیں امید تھی کہ تو ہماری بخشش فرمائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا قد واجبت لکم مغفرتی، فرمائے گا تحقیق تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو گئی۔ مغفرتی کا ہوں تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نار دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغ جنا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ 1000 سالہ جہنمی کی بخشش کا جو واقعہ حدیث پاک میں کی روشنی میں ہم نے سنا، اس کے ایک اور پہلو پر غور کیجیے۔ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کی بخشش فرما دے، مگر سوچئے اگر وہ نہ بخشے، جہنم جو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے کتنی خطرناک ہے۔ یہ شخص 1000 سال تک جہنم میں رہا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، سانپ بچھوؤں میں گھرا ہوا، پھر مالک علیہ السلام کا وہ جواب بھی یاد کیجئے، آپ ایک ایک جہنمی کو ایسے پہچانتے جیسے ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کو نکالنے کا کہا تو آپ نے جواب دیا ہے جبرائیل علیہ السلام اس وقت جہنم نے سانس لی ہے، اس وقت پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو پتھر سے جدا کرنا مشکل ہے۔ الامان الحفیظ الامان الحفیظ، اللہ پاک کی پناہ اور اللہ پاک کی پناہ۔ تو جو پتھر اور لوہے کا فرق مٹا دے یہ کیسی شدید آگ ہوگی۔ آہ ہم کمزور بدن والے، ہم مٹی کے بنے لوگ، ہم سے تو جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ہماری جلد کمزور ہے، ہمارا گوشت کمزور ہے، ہماری ہڈیاں کمزور ہیں، جو آگ پتھروں کو پگھلا ڈالے وہ ہماری ہڈیوں کا کیا چھوڑے گی؟ اللہ پاک فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ تو اس آیت کے تحت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دن آگ ان کو 70,000 مرتبہ جلائے گی۔ جب وہ ان کو جلا دے گی تو کہا جائے گا دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، پس وہ پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے۔ تو اے عاشقان رسول، بے شک جہنم کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے غفلت برتی جائے۔ جہنم کا عذاب تو انتہائی ہولناک ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔